وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا وائرس سے متاثر ہو کر کے جو لوگ جان دھو بیٹھے اور دنیا سے کوچ کر گئے، ان کے تعلق سے یہ سوال تھا کہ کیا یہ شہادت کی موت مانی جائے گی یا عام موت ہے؟ اس حوالے سے جو صحیح روایات ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون کی بیماری سے مرنے والے مسلمان کی یہ موت شہادت کی موت ہے۔ تو بلکہ بعض دوسری روایات کے اندر بھی، کیونکہ صحیح بخاری مسلم کی روایت کے علاوہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، فناء امتی بالطعن والطاعون، میری امت کی فنا طعن اور طاعون کے ذریعے سے ہوگی۔ پوچھا گیا ھذا الطعن قد عرفناہ، کہ نیزہ بازی کے ذریعے سے جو زخم انسان کو آتے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے، فما الطاعون، تو طاعون کیا ہے؟ آپ نے کہا وخز اعدائکم من الجن، وخز اعدائکم من الجن، کہ تمہارے دشمن جو جن ہیں ان کی طرف سے دیے گئے اس زخم کی وجہ سے۔ وخز اصل میں جسے ظاہری طور پر کسی دھاردار چیز سے انسان کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس سے وہ انسان زخمی ہو جاتا ہے، ایسے ہی جنوں کا بھی حملہ ہے، جو سامنے سے ظاہری جسم کے اوپر حملہ نہ کر کے اندرونی حملہ جو ان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ جو طاعون کی بیماری لوگوں کے بیچ آتی ہے، یہ جنوں کے ان حملوں کی وجہ سے آتی ہے جو اندرون قلب یا جسم وہ کسی انسان کے اوپر کرتے ہیں، اور وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے خون کے اندر ہیجان اور اتھل پتھل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اثرات جو اندر زہریلے مادے کے پھیل جانے خونوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر جسم کے اوپر کچھ نشانات، ورم کے نشانات، یعنی اس طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جسم میں سوجن آ گیا ہے، یا اسی طریقے سے جو اس وبا کے تعلق سے نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، وہ کیفیت انسان کے جسم میں آنا شروع ہو جاتی ہے، جو بہت تکلیف دہ ہے، جس میں زخم بھی ہوتا، تڑپ بھی ہوتی، جس سے جسم میں سرخی یا زرد یا کالا یا مٹی کے کلر جیسی کیفیت جسم کے اوپر ظاہر ہونے لگتی، دل کے دھڑکان میں اضافہ ہو جاتا، قے اور دست وغیرہ کا بھی اس کے اندر، اور خاص طور سے جو کمزور جگہیں ہیں جسم میں، وہاں پر اس طرح کی چیزوں کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بغل کا حصہ ہے، انگلیاں ہیں، ہاتھ ہے، اور جسم کے اور بہت سارے حصے ہیں، یہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان سب کے پیچھے جو اہم وجہ ہوتی ہے وہ وہی ہے جس کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، کہ یہ طعنہ زنی ہے
جو تمہارے دشمن شیاطین کی طرف سے، جنوں کی طرف سے تمہارے اوپر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے زہریلے مادے اندر پھیل جاتے ہیں خونوں کے درمیان، جو خونوں کے بھڑکنے اور اس کے اتھل پتھل کی کیفیت میں ہو جانے اور اس کے ظاہری اثرات جسم کے اوپر مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا۔ تو یہ وہ طاعون ہے جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس بیماری کے اندر اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کی موت شہادت کی موت ہوگی، جیسا کہ ایک اور روایت میں صحیح بخاری مسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء خمسہ، کہ شہید 5 قسم کے لوگ ہیں، المطعون والمفتون والغرق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ۔ المطعون یعنی طاعون کی بیماری میں مبتلا شخص اور پیٹ کی بیماری میں مبتلا، اسہال یا اس طرح کی کوئی چیز جو انسان کے پیٹ سے اس کا تعلق ہو، اور ڈوبنا، دب کر کے مر جانا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، تو ان کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء میں کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طاعون کی بیماری میں اگر کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے اور اس میں اس کی جان جاتی ہے تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ اور طاعون کی بیماری کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ قاتل بیماری ہے، بہت تیز پھیلنے والی بیماری ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ زخم لگنے کی وجہ سے اور زہریلے مادے کے پھیلنے کی وجہ سے خونوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، جیسا کہ بھی تذکرہ کیا گیا۔ البتہ اس کے برخلاف کورونا وائرس والی بیماری ہے۔ اس بیماری کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بیکٹیریا ہے، ایک جرثوم ہے جو منہ کے، ناک کے راستے سے وہ حلق میں جاتی ہے، اور وہاں سے وہ پھیپھڑے میں، جیسا کہ لوگوں نے ذکر کیا، وہاں وہ چپک جاتی ہے، اور اس جیسے اور بھی مادے پھیل جاتے ہیں بدن کے اندر، اور انسان کو سانس لینے میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نوعیت طاعون کی بیماری کی نوعیت سے پورے طور پر مختلف ہے۔ وہاں شیاطین کے حملے کی وجہ سے انسان زخم خوردہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو حملہ ہوتا ہے وہ زہریلے قسم کے مادے سے ہوتا ہے، اور وہ بدن کے اندر زہر کو پھیلا دیتا، اور وہ خون کی رگ رگ کے اندر وہ چیز پھیل جاتی ہے، اور اس کے ظاہری اثرات، علامات اس کے بدن پر پھوڑوں کی یا ورم کی شکل میں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جسم کے مختلف حصوں میں وہ چیز نظر آنے لگتی ہے۔ اور یہاں معاملہ وائرس کا ہے، ایک اس جرثوم کا ہے جو انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے سانس لینے کے معاملے میں وہ مشکل پیدا کرتا ہے، وہ چپک جاتا ہے اور تکلیف کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، اور یہ بھی پھیلنے والا اور قاتل مرض ہے، لیکن اس کے حملے کی نوعیت اس حملے کی نوعیت سے جو طاعون میں ہے سراسر مختلف ہے۔ اس بنیاد پر اسے طاعون کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، کیونکہ اس کا اصل جنوں کے حملے پر سے ہے، اور اس کا اصل جرثوم اور بیکٹیریا سے ہے، اس لیے دونوں کا جب سبب الگ ہے تو حکم بھی دونوں کا ایک دوسرے سے جدا اور مختلف ہوگا۔ تو یہ عام موت ہوگی، نہ کہ شہادت کی موت۔ کچھ لوگ دونوں کے اندر
ایک مشترک صفت پا کر کے حکم ایک جیسا دیتے ہیں کہ دونوں ہی قاتل بیماری ہے اور تیزی کے ساتھ پھیلنے والی بیماری ہے، یہ تو اثر اور نتیجہ ہے، سبب نہیں۔ سبب کی طرف سے توجہ دیں تو سبب اگر مختلف ہوتا ہے تو حکم بھی اس کا مختلف ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اسلامی قاعدہ ہے۔ اس لیے بظاہر جو چیز قرین قیاس لگتی ہے وہ یہ کہ کرونا بیماری کے ذریعے سے جو لوگ وفات پاتے ہیں یہ عام وفات ہے، اس کو شہادت کی موت سے کسی بھی اعتبار سے جوڑنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ هذا ما ظهر لي والله أعلم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔